ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو. پاکستان کے شعراء، پاکستان کے ہمارے نواخوان عموماً ایسے مکھی پہ مکھی مارتے ہیں. اچھا کلام توفیق کم ہوتی ہے ان کو، لیکن چند ایک نے بہت اچھا کلام لکھا ہے جو میں نے یہاں بچوں کو بھی کہا کہ ہمیشہ وہ پڑھا کرو، وہی بہترین کلام ہے. ایک یہ ہمارے عزیز نے جو کلام لکھا کہ شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو. رسم کرب و بلا ہے اسے ادا تو کرو، شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو. یہ رسم کرب و بلا ہے اسے ادا تو کرو، شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو. یہ رسم کرب و بلا ہے جو کربلا وہ مرنا ہے تم نے تو کچھ مقابلہ تو کرو، کچھ اپنے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے تو کچھ کرو. آپ یہ ایک حقیقت ہے، یہی فارمولہ ہے. شہید تو ہونا ہے تم نے، لیکن ذلت کے ساتھ کیوں، عزت کے ساتھ پھرو. امام حسین علیہ السلام کی طرح چھپ کے انہوں نے آ کے کوفیوں کو کوفہ میں جا کے مار دیا. یہ کوفی کربلا میں آتا تو عزت کے ساتھ آج ان کے مزار ہوتے. توابین میں سے کسی کا مزار کوفہ میں ہے، زیارت کے لیے جاتا ہے کوئی؟ نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتے؟ کربلا کے مزار دیکھیں کیا عظمت ہے ان کی. حبیب ابن مظاہر اسی کوفہ سے آئے، کربلا میں مرے، اور حبیب کا مزار دنیا کے لیے ایک مزار عشق بن گیا. آج ہر انسان، ہر عالم، ہر مرجع تقلید چاہتا ہے کہ ایک بوسہ حبیب ابن مظاہر کے مرکز پہ جا کر دے سکے. فرق ہوتا ہے عزیز من. شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو. بچانا جان کو اپنا دفاع واجب ہے، اٹھو حسینیوں لڑنے کا حوصلہ تو کرو. شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو. یہ رسم کرب و بلا ہے اور تدبیر کرو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. ہو جنگ کے لیے تیار آج ہر سامان، دشمنوں کے لیے تم بنو ہدف آسان. ہر ایک محاذ پہ ان کا مقابلہ تو کرو. شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو. یہ رسم کرب و بلا ہے. ہندوستان کے پاکستان کیوں بنا تھا؟ انہی وجوہات کی وجہ سے بنا تھا جو آج دوبارہ ہندوستان میں تکرار ہو گئی ہیں. پاکستان بننے میں مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کا کردار تھا. انہوں نے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی، جینا حرام کر دیا، محال کر دیا تھا. اور جب کسی قوم کو اتنا میدان اس کے لیے تنگ کر دیا جائے تو پھر تنگ آمد بے جنگ آمد. جو تنگ کر دیا جائے، جس کے لیے جینا محال ہو جائے، وہ پھر مرتا ہے تو پھر کچھ کر کے مرتا ہے. وہ یوں نہیں کہ جب جینا نہیں دیتے تو مرنا بھی نہیں دو گے تم ہمیں. جو حق ہے جینے کا اس شان سے دیا تو کرو. شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو. یہ رسم کرب و بلا ہے. یہی اس وقت حالات ہیں کہ ان ہندوؤں نے ایک اور مسلمان مملکت کی بنیاد رکھ دی ہے. اب مسلمانوں کی باری ہے. ہندوؤں نے اپنا کام کر دیا ہے، انہوں نے اپنا میسج آپ کو دے دیا ہے، انہوں نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے. اب آگے مسلمانوں کے کام ہے کہ وہ اس سے کیا محسوس کرتے ہیں. آیا قائد اعظم کی طرح اور قائد اعظم کے ساتھیوں کی طرح اس ذلت سے نکلنے کے لیے تدبیر کرتے ہیں، یا پھر دوبارہ
ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ذلت میں رہنا اور سختی میں رہنا اور ظلم و ستم نے. علی کے عشق میں مرتے رہو درست ہے یہ، دعا ظہور کی کرتے رہو درست ہے یہ، دعا بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی دوا تو کرو. شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو، یہ رسم کرب و بلا ہے. آج کی نسلیں جو مر رہی ہیں، آج دلی میں جو کچھ ہوا ہے، یہ 6 ماہ کے بچے کو زندہ دفن کیا گیا ہے، یہ 16 سال کی بچی مسلمان خاتون کی جو عصمت لوٹی گئی اور اس کو زندہ دفن کیا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جنہوں نے 70 سال پہلے اس نسل کے لیے یہ مصیبت، یہ گڑھا کھودا تھا. وہ مجرم ہیں، وہ جواب دہ ہیں اس کے. اور آج بھی اگر نہیں انہوں نے تدبیر کی تو پھر ہر شہر میں، اور اب ایسے ہونے والا ہے. ہماری دعا ہے کہ نہ ہو، لیکن حالات ایسے بتاتے ہیں کہ ہندوستان نے اب اگلی جو سیاست کرنی ہے وہ مسلم کشی کے اوپر اپنی بنیاد رکھنی ہے. اور چونکہ دباؤ کوئی بھی نہیں ہے، جب شیعہ قتل ہو رہے تھے تو اس وقت عرض کیا تھا، پرانی گفتگو اگر سنتے ہوں آپ تو اس میں، کہ شیعہ کا خون بہانا سستا ہے، شیعہ رائگان مرتا ہے، ارزان مرتا ہے، سستا مرتا ہے. سستا مرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ کسی کو شیعہ کو قتل کر کے کچھ قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی، اس لیے ہر آدمی تیار ہے شیعہ مارنے کے لیے. اگر یہ مہنگا ہو جائے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ کام مہنگے ہوتے ہیں، قیمت دینا پڑتی ہے اور بھاری قیمت دینا پڑتی ہے. جب کوئی بھاری قیمت چکائے نا، پھر سوچ کے کرتا ہے یہ کام. ہندو کے لیے مسلم خون ارزان ہو گیا ہے ہندوستان میں، کشمیر کی وجہ سے رائگان ہو گیا ہے، ارزان ہو گیا ہے. اس کو ہندوستانی مسلمان اس کو اتنا مہنگا کر دیں کہ کوئی ہندو سوچ بھی نہ سکے، آئندہ نسلوں کو بھی منع کر کے چلا جائے کہ مسلم کو مارنے کا تفکر نہ کرنا. کوئی اتنی قیمت وصول کریں اس سے، اتنی مہنگی پڑے اس کو یہ جنایت، یہ ظلم. پھر باز آتے ہیں، یہ مذاکرات والے نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہو ان کے مندروں میں جا کر، ان کے بتوں پہ جا کے تم ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے ہندو بن کر سروں پہ مثلا امامے رکھ کر اور عالم بن کر ان کے مندروں میں ان کے بتوں کے سامنے جھکنے سے یہ تم پر رحم کھائیں گے؟ مہنگا ہونا چاہیے مسلم خون، ارزان نہ ہو، قیمت ادا کرنی پڑے ان کو. ہے دندناتے ابھی پھرتے قاتلان حسین، ہو ساری قوم اکھٹی تو پھر ملے گا چین. تم ایک بار شہیدوں سے رابطہ تو کرو. شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو. اور اگلی نسلوں کے لیے ایک جامع تدبیر ہونی چاہیے جس کی بنیاد ابھی سے لکھیں. وہ ہجرت کریں، ملک کے اندر ہجرت کریں، نہ ملک ہندوستان سے باہر ہجرت کریں گے کوئی ملک پناہ نہیں دے گا. یہ جو ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں یہ سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں. ملک کے اندر ہجرت، ہندوستان بڑا ملک ہے، بڑے صغیر ہے، اس کے اندر ہی مسلمان محفوظ علاقے ہیں. وہاں مستقبل کی پلاننگ کر کے وہاں پر جا کر اپنا ایک آزاد سلسلہ وہاں پر رکھ سکتے ہیں، محفوظ کے جہاں پر رہ سکیں اور اس طرح سے صورتحال نہ ہو. یہی کشمیر جو اب تمام ہندوستانیوں کے لیے فری ہو گیا ہے، پہلے نہیں جا سکتے تھے چونکہ کشمیر کشمیریوں کا تھا، اب کشمیر ہندوستانیوں کا ہو گیا ہے. تو سارے مسلمان جتنے دلی میں دوسری جگہوں پر غیر محفوظ ہیں یہ سارے کشمیر میں چلے جائیں اور کشمیر میں جا کر اس ریاست کو واقعاً ایک اسلامی ریاست میں تبدیل کر دیں. اس ریاست کو اس کی عالمی سرحدیں بھی اس کی ملتی ہیں، باہر بھی، چائنا کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی، وہ کشمیر کی طرف رجوع کریں.
مسلمان ایک پلاننگ کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ نیتن یاہو کی تقلید میں مودی وہاں جا کر شدت پسند ہندو کی کالونیاں بنائے، جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب کشمیر میں بھی ہم اسرائیل کی طرح کالونیاں بنائیں گے فلسطینیوں کی زمین پر، کشمیریوں کی زمین پر ہندوؤں کی کالونیاں بنانے کے بجائے خود مسلمان جائیں۔ یہی جو نہیں بولے کشمیر کے ظلم پر، آج تو اپنی خاطر تو چلے جاؤ کشمیر، ان کی بھی تقویت ہو، آپ کی بھی نجات ہو۔ اور یہ کشمیر ایک اسلامی سرزمین ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، ظلم ہوا ہے اس سرزمین کے اوپر۔ ہندوستان کے لیے ظاہر ہے باہر والے کچھ بھی، پاکستان سے آپ کے لیے کوئی بھی آواز اٹھے گی وہ آپ کے نقصان میں ہے۔ پاکستانی جو بھی ہندوستان کے لیے، پاکستانی حکومت، پاکستان کے اور ادارے جو کچھ کریں گے وہ ہندوؤں کو بہانہ ملے گا، ہندوستانی مسلمانوں کو پاکستان کا ایجنٹ کہیں گے، یہ غدار ہیں، یہ فلاں ہیں۔ لیکن اپنے ملک کے اندر ہی جس طرح کے ہندوستانیوں کو، ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستان سے بہت محبت ہے، اور یہ محبت رہے قائم ان کی، لیکن محبت کی قیمت یہ نہیں کہ ہندو کے ہاتھوں ذلت برداشت کی جائے۔ یہ راستہ ہے جو ہندوستان میں انشاءاللہ اپنائیں گے۔ اگر یہ نہیں اپنائیں گے کوئی اور نسل آئے گی وہ یہ کام کرے گی انشاءاللہ، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عزیزوں کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ستم وہ ہم پہ قمر ڈھا رہے ہیں ہم خاموش، ہزار تیر ستم آ رہے ہیں ہم خاموش، اٹھا کے لاش ہر کھلا رہے ہیں ہم خاموش، عزا پہ وار کیے جا رہے ہیں ہم خاموش، جو ہو رہا ہے غلط اس کا کچھ گلا تو کرو، شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو، یہ رسم کرب و بلا ہے، یہ رسم کرب و بلا ہے، اسے ادا تو کرو، شہید ہونا ہے لیکن مقابلہ تو کرو۔